یہاں پر وہ بوڑھی عورت سے ملنے کے بعد حضرت پیر صاحب کچھ مدارس میں گئے تھے، اس کے حالات بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سمرقند کے عین وسط میں یعنی بیچ میں ایک تاریخی جگہ ریگستان چوک کے نام سے معروف ہے۔ اس میں مدارس کی 3 عالیشان بلند و بالا اور حسین و جمیل عمارتیں ہیں جنہیں دیکھ کر انسان پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ مرکزی چوک تیمور کے دور میں وسط ایشیا کا سب سے بڑا بازار تھا جہاں تجارتی قافلے آتے تھے۔ اس کے چاروں طرف کاریگروں اور ہنرمندوں کی دکانیں تھیں۔ 15ویں صدی میں امیر تیمور کے بیٹے مرزا الغ بیگ نے اس میں سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا۔ وہ اس مدرسے میں خود استاد کے طور پر کام کرتا تھا اور اپنے زمانے کا مانا ہوا ریاضی دان، فلسفی اور ماہر علم نجوم تھا۔ اس سے 1 صدی بعد سمرقند کے حاکم بالا نگدوش بہادر نے اس کے بالمقابل اسی طرح کا ایک اور مدرسہ تعمیر کروایا۔ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہ ایک اچھا قدم تھا، مگر ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ اس اونچے منقش دروازوں، محرابوں اور ستونوں والے مدرسے کے دروازے پر شیر بنے ہوئے ہیں جو ہرنوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کا نام شیر در مدرسہ پڑ گیا۔ مذہبی ادارے کے دروازے پر یہ نقش و نگار سمجھ سے بالا ہے۔ ریگستان چوک کے تیسری طرف طلاقاری مدرسہ ہے۔ یہ 17ویں صدی میں تعمیر ہوا تھا۔ اس مدرسہ کے درمیان میں نیلے گنبد والی ایک خوبصورت مسجد ہے جس کے محراب میں 200 کلو سونے سے پیچ کاری کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا نام طلاقاری مدرسہ پڑ گیا۔ اس مسجد کے مینار کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ الگ الگ جھکے ہوئے نظر آتے تھے اور صدیوں سے اسی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ 1932 میں انہیں سیدھا کر دیا گیا۔ روسی اور ازبک ماہرین کو اس کارنامے پر بڑا فخر ہے۔ مفتی اعظم سمرقند غلام مصطفیٰ غل کے ہمراہ ہم لوگ ان مدارس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ دیکھتے ہی سلف صالحین کے دور کا ایک خیالی نقشہ ذہن میں گھوم گیا۔ انہی مدارس میں کسی دور میں حضرت دارمی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جبال العلم یعنی علم کے پہاڑ تشنگان علم کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ یعنی جن لوگوں میں علم کی پیاس ہوتی تھی ان کی پیاس یہ لوگ بجھایا کرتے تھے۔ ان جگہوں کو سنسان دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ روسی گورنمنٹ نے ان مدارس کو نائٹ کلب کے طور پر استعمال کیا۔ جن عمارتوں میں قرآن و حدیث کی صدائیں بلند ہوتی تھی وہاں گانے بجانے کی سر تال پر لوگ ناچتے تھے۔ ناطقہ سر بگرے باں ہے، اسے کیا کہیے۔ آج کل ان تینوں مدارس کے درمیان کی جگہ کو مخصوص سرکاری عوامی تقریبات منانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ طلاقاری مدرسہ کو حکومت نے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی مسجد میں فقط محراب و منبر کے قریب کی جگہ کو چھوڑ کر باقی تمام جگہ کو فن پاروں کی نمائش کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فقیر نے منبر و محراب کی خوبصورتی کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، چنانچہ منبر پر بیٹھ کر حصول برکت کے لیے چند نصیحتیں کی، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے، جو حاضرین نے بہت توجہ سے سنی۔ مسجد ذوالمراد کے متولی فیض اللہ صاحب اور مولانا عبداللہ نے کہا کہ حضرت پچھلی نصف صدی میں یعنی آدھی صدی میں
یہاں پر ایسا خطبہ کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے کپڑا بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور ان مدارس کی بحالی کے لیے خوب دعائیں کی۔ ان عمارات کی بلندی کو دیکھ کر فقیر یہی سوچتا رہا کہ ہمارے اکابر کی شخصیات کتنی بلند و بالا تھی۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ یہاں کے بعد حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھ پر مفتی اعظم سمرقند جو ان کے ساتھ تھے اور جنہوں نے یہ سارا واقعہ بتایا تھا بخارا پر اور سمرقند پر اور پورے وسط ایشیا پر ظلم و بربریت کا، وہ حضرت پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اس کا کیا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا، اور ان کے بیعت ہونے کے بعد کیا معاملات پیش آئے، اس کا کیا اثر ہوا، اس کا بھی انشاءاللہ تفصیلی واقعہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی فوراً نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا جو آئیکن شو ہوگا اس پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیجئے، تو انشاءاللہ جب بھی ویڈیو آئے گی تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گی اور آپ اس کو فوراً دیکھ سکیں گے۔